وہ سوشل سائنسز کا بچہ ہے, وہ پیور سائنسز کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ آئی ٹی کا نہیں ہے, وہ انجینئرنگ کا بچہ ہے, تو آپ اس کو بھیج تو دیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں آ کے وہ اپنے ساتھ زیادتی کرے گا, آپ کے ساتھ کرے گا, اور اس معاشرے کے ساتھ بھی ضرور کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہی ہو, ٹھیک ہے, وزیر کا بیٹا وزیر ہی ہو. تو کچھ سوشل پریشر ہوتے ہیں, کچھ فیملی پریشر ہوتے ہیں, تو ہمیں مل جل کے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اتنے بڑے ماں باپ کا بچہ ہو اور وہ اپنی پاکٹ منی کے لیے خود سارا دن بیٹھ کے اور وہاں پہ ویٹ کر رہا ہے کہ کوئی آئے ان کو کہ آپ میری پینٹنگ کر دے, ٹھیک ہے, تو اپرچونٹی کو اویل کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم, دس از اکاشا خان. ویلکم ٹو گو گلوبل ریولیوشن. گو گلوبل ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ڈفرینٹ کورسز کے تھرو ڈفرینٹ اسکلس پروڈیوس کی جاتی ہیں, اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم ڈفرینٹ پروفیشن سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اندر اسکلس کو انہینس کر سکتے ہیں, اور کیا ایسی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ہم اپنے اندر اڈیپٹ کر سکتے ہیں اپنی بہتر سروائیول کے لیے. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعلق بیسیکلی ایجوکیشن سے ہے, یعنی وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. آصف بلال صاحب ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کس طریقے سے ہم اپنی کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ, اللہ کے فضل کرم سے اللہ کی نعمتیں سمیٹ رہا ہوں, خوش ہوں, خوش رہ رہا ہوں, خوشیاں بانٹتا ہوں. جزاک اللہ. اچھا سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بینگ این ایز ایجوکیشنسٹ یہ سفر ظاہر سی بات ہے ابھی تو نہیں اسٹارٹ ہوا ہوگا, یہ اسٹارٹ سے کس طرح سے ہوا؟ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. میرا خیال ہے کہ ہم اسی موضوع کو لے کے چلتے ہیں آگے, کیونکہ ایک چیز میں اپنے اندر بڑی محسوس کرتا ہوں کہ جو ہماری جنریشن ہے جنہوں نے مڈ 90s میں شعور کو دیکھا, شعور کی آنکھ کھول لی, جو ارلی 2000 کا جو ایرا تھا, پیریڈ تھا, اس میں پلے بڑے معاشرے میں آگے آئے, تو کیریئر کاؤنسلنگ کا بڑا فقدان تھا. تو اگر میں اپنی ارلی اسٹیجز کی ایجوکیشن کی بات کروں تو میری اسکولنگ سائنس کے ساتھ ہوئی. میرا جو آگے کالج چلا وہ اپنا آئی سی ایس میں تھا. اس طرح ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے ہو کے تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ اگر مجھے مطلب کوئی سم ون بیہائنڈ می ہوتا کہ جو مجھے بتاتا کہ آپ کے رجحانات یہ ہیں, آپ کے انٹرسٹ یہ ہیں, تو شاید مجھے فیل ہوتا کہ میں تھوڑا بہتر پرفارم کر رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جب شوق اور آپ کا پیشن پروفیشن بن جاتا ہے پھر آپ بہت آگے جاتے ہیں, پھر آپ امپیکٹ بڑا ڈالتے ہیں. خیر یہ تو ایک جنرل بات ہوگی. تو میں بھی بس دوسرے لوگوں کی طرح, آپ لوگوں کی طرح اسکولنگ کی, یونیورسٹی گئے, لائبریری سائنس میں ماسٹرز ہوا, پھر انفارمیشن مینجمنٹ میں آگے فردر ہائی اسٹڈی چلی, تو لائبریری کا پیشہ, لیکن اس میں جدت لے کے آئے, مطلب ڈیجیٹل لائبریریز کی طرف چلے گئے, انفارمیشن ریسورس سینٹرز کی طرف چلے گئے, پھر ڈفرینٹ جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں لائک بیکن ہاؤس ہو گیا, لمز ہو گیا, پھر ای لائبریری کا کنسیپٹ آیا پنجاب میں, اس پروجیکٹ کو لیڈ کیا, تو پھر اس طرح کر کے بس یہاں تک پہنچ کے, اور لاسٹ 2 ایئر سے پھر منہاج یونیورسٹی کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر ایل آر سی میں ایسوسیٹ ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, بینگ ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کا زیادہ ایکسپیرینس جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ہے, تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک جو میں فیل کرتی ہوں, جو میں نے بھی شاید اپنے ایکسپیرینس کی ہے, کہ جو بچے کا رجحان ہوتا ہے, یعنی جو ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی اس ٹائم پہ اسے کون سے سبجیکٹ کی طرف, کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے. کہ آپ کے اکارڈنگ کیا یہ واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے یہ پرابلم ان آور سسٹم؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, وہ یہاں ہمارے نا بڑا عام سا کنسیپٹ ہے کہ گو ود دی فلو. ٹھیک ہے. تو اب جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کا اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ارننگ کا, فائنانسنگ کا, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, تو بچے اسی طرف بھاگ رہے ہیں. اور جو بچے ہائر ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں, مطلب گراؤنڈ لیول سے, اسکولنگ سے, کالجیٹ سے, ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی الٹیمیٹ آپ نے جانا تو ایک کامرس کی طرف ہی ہے نا, تو آپ کیوں نہ بی ایس سی ایس کر لیں, آپ ایم سی ایس کر لیں, تاکہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیو ہو جائے. لیکن اب بچے کے اندر اگر وہ ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے, وہ انٹرسٹ نہیں ہے, مطلب وہ سوشل سائنسز کا بچہ ہے, وہ پیور سائنسز کا بچہ ہے,
ٹھیک ہے, وہ آئی ٹی کا نہیں ہے, وہ انجینئرنگ کا بچہ, تو آپ اس کو بھیج تو دیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں آ کے وہ اپنے ساتھ زیادتی کرے گا, آپ کے ساتھ کرے گا, اور اس معاشرے کے ساتھ بھی ضرور کرے گا. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہو گیا اب تو, مطلب اب جو کرنٹ ایرا چل رہا ہے لاسٹ 5 to 7 یا 8 ایئرز یا 10 ایئرز لاسٹ ڈیکیڈ, تو تھوڑا سا رجحان ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گیا ہے کہ بچے کو تھوڑا سمجھا جائے, اس کے رجحانات کا مطالعہ کیا جائے, مارکیٹ کے ٹرینڈز دیکھے جائیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو اس کے مطابق اس کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ کیا اگر وہ سپورٹس کا بچہ ہے تو اس کو سپورٹس کی طرف جانا چاہیے. ہاں, ساتھ آپ اس کو اتنی تعلیم ضرور دے لیں, بکش نالج ضرور دے دیں کہ وہ سپورٹس میں بھی جا کے بولنے والا, پریزنٹیبل بن جائے, ہاں اسپیکنگ ہو جائے, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. یا اگر وہ اس کے اندر ایگریکلچر کے چیزیں زیادہ نارمز ہیں, وہ انڈرسٹینڈ کرتا اس کو, یا لائف اسٹاک کا ہے, تو یہ والے رجحانات ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ ایجوکیشن سسٹم کی بات ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں پیرنٹس کا کتنا ہاتھ ہے؟ کیونکہ فیملی پریشر مجھے لگتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس پہ, کچھ بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ ڈاکٹرز کے بچے ہیں تو دے شوڈ بی ڈاکٹر, ان کو ڈاکٹر ہی ہونا ہے, پروفیسرز کی ہیں تو ان کو پروفیسرز ہی ہونے ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ایک جینیٹیکلی چلتا آ رہا ہے سسٹم. تو پیرنٹس کا کتنا پریشر ہوتا ہے بچوں پہ؟ میں دیکھیے, اب اگر میں 100% پیرنٹس کا کہتا ہوں تو پیرنٹس پہ میرے اگینسٹ چلے جائیں گے. ہاں, جو پیر پریشر ہوتا ہے نا, وہ بہت امپیکٹ کرتا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہوتا بھی ہے. اس میں پریشر آپ گھر سے لے کے چلتے ہیں, آپ کو بلٹ اپ کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ دو کہ آپ کے اندر وہ جمز ہو نہ ہو, آپ کا انٹرسٹ ہو نہ ہو. اب یہ مور دین 90% ہوتا ہے کہ اگر آپ پروفیسرز ہیں, آپ MBBS ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تو آپ کا بچہ بھی اسی فیلڈ پہ جائے. لیکن بچے میں گٹس نہیں ہے تو میرا خیال پھر آپ کو بچے پہ وہ گٹس ڈالنا یا ڈالنے کی کوشش کرنا یہ ظلم ہوگا. تو میں اس کو دوش دیتا ہوں. میں ایون اپنے گھر میں, اپنے فیملی میں, اپنے کولیگز میں یہ بات کرتا ہوں کہ بچوں کو اچھا انسان بنائیں. دیکھیں, میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے بھی پڑھا ہوں, میں نے 1 سال ایک اسکول میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے بھی پڑھا, لیکن پھر میں وہی بندہ جو ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا, اس نے لمز یونیورسٹی کو بھی سرو کیا, اس نے بیکن ہاؤس کو بھی سرو کیا. تو سملرلی کہ بچے کو نفسیات کو سمجھ لے, پھر اس کے جو انٹرسٹ ہے اس کو اس طرف جانے دے, اس کو کھلا نہ چھوڑے, اس کی مانیٹرنگ نہ ہٹائیں. تو اس کے اوپر آپ پوری مانیٹرنگ رکھیں, ٹھیک ہے, اور لیکن جس طرف اس کا انٹرسٹ ہے اس کو جانے دیں. اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے ٹرینڈز کو دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہی ہو, ٹھیک ہے, وزیر کا بیٹا وزیر ہی ہو. تو کچھ سوشل پریشر ہوتے ہیں, کچھ فیملی پریشر ہوتے ہیں, تو ہمیں مل جل کے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. بالکل امپیکٹ ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس کا. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بچے کے ایپٹیٹیوڈ کے لحاظ سے سسٹم کو بھی اور پیرنٹس کو بھی لے کر چلنا چاہیے, لیکن آج کل کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹرینڈ اس طرح سے ہو گئے ہیں اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں اس کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل, اگر میں یہ بات کروں کہ کوئی بچہ ہے جس کا سبجیکٹ ہے آرٹس, یا کوئی اس طرح سے اس کا انٹرسٹ ہے کسی ایسے سبجیکٹ میں اور اس کو وہ لے کر چلنا چاہ رہا ہے, لیکن ارننگ پوائنٹ آف ویو سے کیریئر وائز وہ پوائنٹ سمجھ نہیں آتی اس کو, وہ اس کا کیریئر نہیں ہے اس چیز میں, تو اس سچویشن میں تو کانفلکٹ ہے نا. اس سچویشن سے کیسے بچا جائے پھر, کہ کیونکہ اب اس نے کیریئر بھی بنانا ہے, اس نے ارن بھی کرنا ہے, اور پھر اس نے اپنا ایپٹیٹیوڈ بھی دیکھنا ہے, اس میں اپنا پیشن بھی دیکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ کانفلکٹ بچے میں زیادہ کرتی ہیں, کیونکہ جب وہ سٹارٹ کرتا ہے ایجوکیشن کو تو اس کے مائنڈ میں ایک چیز یہ بیٹھی ہوتی ہے کہ اس نے ایجوکیشن کے بعد ارن کرنا ہے, کیریئر بنانا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر بچوں میں یہی ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ نہیں, ہم سٹارٹ کریں گے, ہم یہ وائنڈ اپ کرنے کے بعد ہمیں جسٹ جاب چاہیے, ہائی فائی, ہم نے کمانا ہے اور ہم نے بس جو ہے نا وہ اپنی زندگی بنانی ہے. تو اب اس میں تو وہ ایپٹیٹیوڈ والی بات جو ہے وہ تو بہت پیچھے بچوں کی آٹومیٹکلی رہ جاتی ہے. تو یہ تو کانفلکٹ, اور پھر آگے جا کے وہ کانفلکٹ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس میں کس طرح سے بچا جائے اس چیز سے؟ دیکھیں, میں نا آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. جی, ڈاکٹر کنول امین ہے, میری مینٹور رہی, میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ان سے پڑھا, اینڈ شی از اے مدر آف علی ظفر. اوکے, اب علی ظفر کے جو ارلی ایئرز ہیں اسٹرگل والے, آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو وہ ان کے خود ویڈیوز موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پش کرنے کے لیے, ارننگ کرنے کے لیے کسی فیمس ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے پینٹنگ کیا کرتا تھا, اور وہاں سے اپنی پاکٹ منی
مطلب دو کہ ان کے بہت پیرنٹس ور پروفیسر، مطلب ان کے والد صاحب جو ظفر اللہ ہیں وہ اولڈ کیمپس میں فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ پروفیسر تھے، ان کی والدہ تھی وہ نیو کیمپس میں لائبریری سائنس کی پروفیسر تھیں، ہم نے ان سے پڑھا. لیکن ان کی سٹرگل، اب دیکھیں نا پیرنٹس پڑھے لکھے تھے، ان کو کیریئر کا پتہ تھا، گھر سے پیر پریشر نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا کیا پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے، سنگنگ کا، ایکٹنگ کا، کیلیگرافی کا، پینٹنگ کا، آرٹ کا، تو انہوں نے ان کو اوپنلی چھوڑا، پھر وہ اپنی فیلڈ میں گئے. اب اتنے بڑے ماں باپ کا بچہ ہو اور وہ اپنی پاکٹ منی کے لیے خود سارا دن بیٹھ کے اور وہاں پہ ویٹ کر رہا ہے کہ کوئی آئے ان کو کہ آپ میری پینٹنگ کر دے، ٹھیک ہے، تو اپرچونٹی کو اویل کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا اس تک. تو اگر میں عام آپ نے میرے یا جو بات آپ نے پوچھی ہے اس کا اب جواب کی طرف آؤں تو سیم ہے. پہلے دن بچہ کما کے نہیں لے آئے گا. آپ آج جہاں جس پوزیشن پہ ہیں، کیا آپ نے جب سٹارٹ کیا تھا تب اس پوزیشن پہ تھی؟ تب ہزاروں کروڑوں سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ جی میں آج فیلڈ میں نکلی ہوں، میں اگر آج سے 14 سال پہلے چلے جاؤں تو چند ہزار میری سیلری تھی، آج اس سے کئی گنا زیادہ میری گاڑی کا فیول ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک تو تجربے کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا، کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اور یہ جو چیزیں آپ نے پوچھی نا یہ فیئرز ہوتے ہیں اور یہ بڑوں میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کل بھی میں خود بھی جب میں اس نہج پہ اس لیول پہ اسٹیج پہ چلا جاؤں یا میرے بچے اتنے بڑے ہو جائیں تو میرے اندر بھی وہ فیئرز ہوں گے. بٹ چونکہ میں سر کرائسس سے گزرا ہوں، یہ چیزیں تو میں پڑھاتا ہوں، بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں، تو میں ہمیشہ سے کوشش کروں گا کہ میں ان کے اوپر یہ پریشر نہ ڈالوں اور ان کو ایک بہتر انسان کی طرف بنانے کی طرف لے کے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ میں ایک چھوٹا سا میسج ہماری آڈینس کو آپ نے دینا ہے تاکہ جو بھی سننے والا ہے وہ موٹیویٹ ہو سکے آپ کی بات سے اور ان کو آپ کا میسج جو ہے وہ مل سکے. پلیز سر. اچھا، میرا میسج بس یہی ہے کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں میسج دینے کی طرف آ سکوں، میں تو خود سیکھنے والوں میں سے ہوں. ہاں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ زندگی کے کسی موڑ پہ کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیر ہیں آپ کے لیے کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. باقی آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو دیکھ کے چلنا ہے اور دنیا کے لیے چلنا ہے. باقی لاسٹ بات یہ ہے کہ ایجوکیشن میں ڈاکٹر کنول امین کی بات ہی کوٹ کروں گا. وہ کہتی تھی کہ دنیا میں اگر پیسے کا کوئی توڑ ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو جب تک، جہاں تک، جس طرح تک ممکن ہو سکے آپ نے تعلیم ضرور مکمل کرنی ہے. باقی معاملات پہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ چلا ہی رکھتا ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں بہت ساری انفارمیٹیو باتیں بتائی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو ہوگا. خاص طور پہ جو بات ہے کہ اپنے ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے چلیں، اپنا جو پیشن ہے، کیونکہ جس کام میں آپ کا پیشن نہیں ہوگا، جس کام میں آپ کا جنون نہیں ہوگا، آپ وہ کام کبھی بھی کامیابی سے فلفل نہیں کر سکتے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ وہ کام کی طرف جائیں، اپنی ایجوکیشن کو اس طریقے سے کمپلیٹ کریں، اس فیلڈ میں جائیں کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو جانا چاہیے. اور اس کے بعد باقی کے راستے جو ہیں وہ خود بخود کھلتے رہتے ہیں اور آپ ایک دن جو ہے وہ کامیاب ضرور ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.